مانسون کے نئے اسپیل کا آغاز، لاہور کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے، جیل روڈ، مال روڈ، فیروزپور روڈ بھی گئے، پانی والا تالاب، چوک ناخدا اور لکشمی چوک میں طوفانی بارش، سگیاں، سمرآباد، گلشن راوی، شادی پورہ، مغل پورہ میں بارش، بادل برسنے کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ 10 جولائی تک جاری رہے گا۔ شہر میں مہنگائی کی نئی دستک، درجہ اول آئل گھی 50، درجہ دوم 30 روپے مہنگا، قیمت 550 سے 610 روپے لیٹر تک جا پہنچی۔ برانڈڈ چینی بھی ڈبل سینچری کے قریب پہنچ گئی، 5 روپے اضافے سے 190 روپے کلو میں فروخت۔ ایل پی جی کا سرکاری ریٹ 241، 380 روپے کلو فروخت ہونے لگا۔ شہر میں گیس بحران شدت اختیار کر گیا، پریشر بھی ٹوٹ گیا، گیس جھپکے مارنے لگی، کھانا پکانے کے اوقات میں بھی مشکلات، ناشتہ، دوپہر اور شام کے اوقات میں پریشر کے ساتھ گیس فراہم نہیں کی جا رہی، گیس کی عدم فراہمی سے مشکلات بڑھنے لگی۔ رنگ روڈ ناردرن لوپ کی بحالی کے پلان کی منظوری، 6 نئے سروس ایریاز بھی بنیں گے۔ پنجاب میں نئی سڑکوں کی تعمیر کے لیے 51 ارب منظور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت ترقیاتی کاموں کا جائزہ اجلاس، روڈ سیکٹر پورٹ فولیو اور فنڈز کے استعمال کی تفصیلات پیش۔ منصوبوں کے لیے 125 ارب مختص کیے گئے۔ صنعتی ترقی اور برآمدات کے فروغ کمیشن، حکومت کا 300 ارب کا فائنانسنگ پروگرام لانے کا فیصلہ، منصوبے کے لیے 193 ارب روپے ملیں گے۔ کیش مینجمنٹ فنڈ بڑھا کر 1000 ارب کرنے کا بڑا فیصلہ، حکومتی رقوم غیر فعال پڑی رہنے کے بجائے آمدن پیدا کریں گی، مختصر مدت کے لیے مہنگے قرض لینے کی ضرورت کم پڑے گی، سرکاری اداروں کی غیر استعمال شدہ رقوم ایک ہی فنڈ میں جمع ہوگی، حکومت نے وفاق کو اضافے بارے آگاہ کر دیا۔ کارکردگی دکھانے کے لیے رواں مالی سال میں غیر منظور شدہ ترقیاتی منصوبے شامل، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے مذکورہ منصوبوں کے پی این ڈی سے پی سی 1 تک منظور نہیں کروائے۔ نیو اسپتال آؤٹ ڈور کی ریویمپنگ، چلڈرن اسپتال بہاولپور کی تعمیر کا غیر منظور شدہ منصوبہ بجٹ میں شامل۔ سرکاری کالجز میں عارضی اساتذہ کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ، مزید 1000 کے قریب ٹیچر انٹرنز بھرتی کرنے کی تجویز، ڈی پی آئی کالجز نے بھرتیوں سے متعلق سمری محکمہ ہائر ایجوکیشن کو بھجوا دی، وظیفہ 50,000 سے بڑھا کر 65,000 بہانہ کرنے کی سفارش۔ اسکول ایجوکیشن میں رائٹ سائزنگ کا فیصلہ، شہر کے سرکاری اسکولوں کی 1207 اسامیاں ختم، صوبہ بھر میں 30,391 خالی پوسٹیں ختم کرنے کا عمل جاری، نان ٹیچنگ عملے کی کمی سے اسکولوں کے انتظامی امور متاثر ہونے کا خدشہ۔ رجسٹریشن نہ کروانے والے نجی اسکولز کے خلاف کارروائی تیز، ایجوکیشن اتھارٹی نے مزید اسکولوں کو سیل کرنے کا فیصلہ کر لیا، شہر کے 213 پرائیویٹ اسکولوں کی سمری ارسال، شریف کرسٹ ایجوکیشن ہائی اسکول جاتی امرا بھی غیر رجسٹرڈ نکلا، رجسٹریشن کرانے کا حکم، محکمہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس نے اسکولوں کو فٹنس سرٹیفکیٹ دینے سے معذرت کر لی، ایجوکیشن اتھارٹی نے منظور شدہ فرم سے سرٹیفکیٹ لینے کی اجازت دے دی۔ سیاحت کے فروغ کے لیے کے ڈی سی پی کی ڈیجیٹلائزیشن مہم کے ریزورٹس، ٹورز اور سیاحتی خدمات کو جدید ڈیجیٹل نظام سے منسلک کر دیا، آن لائن ریزرویشن، ای ٹکٹنگ اور کیو مینجمنٹ سسٹم متعارف کروا دیا، سیاح اب گھر بیٹھے ریزورٹس کی بکنگ اور ٹور پلاننگ کی سہولت حاصل کر سکیں گے۔ ایل ڈی اے اور پی ایچ اے میں مالی بے ضابطگیاں سامنے آ گئی، کانٹریکٹرز اور ٹھیکیداروں کو فائدہ پہنچانے، سائن بورڈ اور اشتہارات کی عدم وصولی پر انکوائری کا حکم، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سیکرٹری ہاؤسنگ نور المی مینگل کو انکوائری اور ریکوری کا حکم۔ کنال روڈ ڈیال ہاؤس کے سامنے متعدد گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، بارش کے بعد گلیوں میں پانی جمع، پیدل چلنا بھی دشوار، ٹوٹی سڑکوں سے موٹر سائیکل سوار حادثات کا شکار، متعلقہ اداروں سے گلیوں کی فوری بحالی اور نکاسیاں بہتر بنانے کا مطالبہ۔ اربوں لگا کر بنائی فورس کی سانسیں اکھڑ گئیں، ڈولفن فورس کی 600 کے لگ بھگ موٹر سائیکلیں ناکارہ، فورس اسٹریٹ کرائم پیٹرولنگ سے ہٹ کر سیکیورٹی ڈیوٹیز تک محدود ہو گئیں،
فورس کے زیر استعمال جدید آلات بھی اپ گریڈ نہ ہو سکے۔ ٹک ٹاکر کاشف زمین کے خلاف ایک اور مقدمہ کراچی سی ٹی ڈی کے اہلکار کی مدعیت میں تھانہ مزن میں درج کیا گیا۔ سنگین نتائج کی دھمکیوں اور دفعہ 25 سے ڈی شامل، ملزم نے اٹلی بھجوانے کی مد میں 19,40,000 دیے۔ کیس ایف آئی اے میں بھی زیر سماعت۔ قانون کی گاڑی چلنے کے لیے ملزموں کی محتاج ہو گئی۔ کینٹ کچہری میں پولیس گاڑی دھکا سٹارٹ، ہتھکڑیوں میں جکڑے ملزم موبائل وین کو دھکا لگاتے رہے۔ ملزمان کو پیشی کے لیے عدالت لایا گیا۔ واپسی پر گاڑی خراب ہو گئی۔ گاڑی سٹارٹ ہونے پر پولیس ملزمان کو بٹھا کر لے گئی۔ نکاح تھانے خود تفتیش خود ہی مدعی بن گیا۔ اے ایس آئی اعظم نے منشیات کے 4 چالان پیش کیے۔ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر وقار عابد بھٹی نے معاملے پر نوٹس لے لیا۔ اعظم نے معافی مانگ لی، متعلقہ ایس پی کو کارروائی کی ہدایت کرتے ہوئے پروسیکیوشن کو طلب کر لیا۔ جسٹس مسعود عابد نقوی کی ریٹائرمنٹ کے بعد ججز کی نئی سینیورٹی لسٹ مرتب۔ چیف جسٹس سمیت 5 ججز کی سینیورٹی برقرار۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کی پہلے نمبر پر سینیورٹی برقرار۔ جسٹس عابد عزیز دوسرے، جسٹس صداقت علی کی تیسری پوزیشن ہے۔ شہر کے 6 مختلف تھانوں کے ایس ایچ او تبدیل، ایس ایچ او کاہنا، نصیر آباد، غالب مارکیٹ اور داتا دربار شامل۔ ایس ایچ او لوہاری اور ہنجروال کو بھی کلوز کر دیا گیا۔ افسران کو فوری طور پر پولیس سائنس رپورٹ کرنے کا حکم جاری۔ محکمہ جنگلات میں افسران کے تقرر و تبادلے۔ سرفراز حسن ڈوگر اپ اسکیلنگ آف گرین پاکستان پروگرام کے ڈپٹی ڈائریکٹر مقرر۔ محمد افضل کو چیف منسٹرز پلانٹ فار پاکستان انیشیٹو لگا دیا گیا۔ یاسر مسعود، ہارون طفیل، نفیس احمد کو بھی نئی ذمہ داریاں تفویض۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات میں آج شاہد حسین اور محمد اون جہانگیر کی مسائل پر گفتگو۔ امن و امان کی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ نے کہا دیہی مراکز صحت کی اپ گریڈیشن سے علاج معالجے کی سہولیات گھر کی دہلیز پر مل رہی ہیں۔ گورنر پنجاب سے طلباء اور یوتھ پارلیمنٹ ممبران کی ملاقات۔ ملک کی موجودہ صورتحال پر گفتگو۔ گورنر کے فلاحی کاموں میں رضاکارانہ حصہ ڈالنے پر دلچسپی کا اظہار۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان سینئر صحافی افتخار احمد کے گھر بھی گئے۔ چھوٹے بھائی کے انتقال پر تعزیت کی۔ وائس چیئرمین ایل ڈی اے میاں مرغوب سے صنعتکاروں کی ملاقات۔ فیروزپور روڈ انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے وفد نے ملاقات کی۔ صنعتکاروں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ میاں مرغوب احمد نے مسائل کے جلد حل اور مؤثر حل کی یقین دہانی کروائی۔ ڈی جی طاہر فاروق کا ایل ڈی اے سٹی کا دورہ۔ اسٹرکچر پلان روڈ کے ترقیاتی کاموں کا تفصیل جائزہ لیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے کے انڈر پاس اور اسٹرکچر پلان روڈ کے کام تیز کرنے کی ہدایت۔ مختلف بلاکس میں گھروں کی تعمیر میں شہری کو ہر ممکن سہولت دینے کا حکم جاری۔ وارڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کا اجلاس۔ مانسون میں تاریخی عمارتوں کے تحفظ کا جائزہ لیا۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ادارہ جاتی تعاون کو مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ۔ اندرون لاہور میں خستہ حال اور خطرناک عمارتوں کی نشاندہی کے عمل کو مزید مؤثر بنانے پر اتفاق۔ اور آئی جی عبدالکریم کی پولیس ملازمین اور اہل خانہ سے ملاقات۔ ملازمین فیملیز کے مسائل سنے، ریلیف کے لیے احکامات جاری کیے۔ 10 سیکیورٹی کانسٹیبل کی لائر کلاس فورس کی درخواست پر ایڈیشنل آئی جی اور ڈی آئی جی لیگل کو ہدایت جاری۔ لیڈی کانسٹیبل سنبل ارشد کی مالی امداد کی درخواست پر ریلیف کا حکم دیا گیا۔